الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ایک معروف چیز ہے کہ جب حق کو باطل سمجھا جائے اور باطل کو حق کے روپ میں پیش کیا جائے، جھوٹ کی قدر کی جائے اور صدق کو، سچائی کو جرم سمجھا جائے، معروف منکر سمجھا جائے اور منکر کو معروف بنا دیا جائے. قرآن کریم نے اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے تزیین سے کہ شیطان جب آدمی کے دل دماغ پر پورا قبضہ جما لیتا ہے تو اس انسان پر پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو جاتا ہے، نیکی بدی معلوم ہوتی ہے اور بدی نیکی معلوم ہوتی ہے. تو یہ ایک پورا عنوان ہے جو احادیث میں بھی مفصل بیان ہوا، قرآنی اشارات بھی اسی طرح پہ، جیسے حدیث حذیفہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. تو بہرحال آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ خوبصورت عنوانوں کے ساتھ، سنہری رنگ کے ساتھ باطل کو پوری سج دھج کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور جو حق ہے
اس کے اہل بھی تھوڑے ہیں، بیان کرنے والے بھی تھوڑے ہیں، اور جو جھوٹ اور کذب ہے، ملمہ سازی، کتمان ہے، اس کی پوری دنیا میں کثرت ہے۔ پوری دنیا دیکھ لے تو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو، حق اور باطل کا میزان قرآن مقدس ہے۔ اگر کوئی حق کو حق کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے اور باطل کو باطل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مقدس کے ساتھ چنگل لگائے گا، مضبوط رہے گا، اور باقی ساری چیزیں مانے گا قرآن کے تابع کر کے، اور متبوع مانے گا، اصل الاصول مانے گا، حاکم مانے گا، تو وہ کتاب اللہ کو۔ اب پہلے تو دوسرے لوگ تھے، مثلا ہمارے وہ ریونڈی جماعت جو خالصتاً ایک دجال کا ترجمان فرقہ ہے اور دجالی مشن پہ کام کرنے والا فرقہ ہے۔ اب وہ کس رنگ میں آئے مسلمانوں میں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ان مقدس بھیڑوں کو چھیڑا ہی نہ جائے، ایسی کوئی مقدس بھیڑیں ہیں کہ ان کی بات ہی نہ کی جائے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید میں سب سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ یہ دجالی گروہ ہے، اور کتاب و سنت کے مد مقابل ایک گروہ ہے جن کا مقصد قرآن سے دور کرنا، اقامت توحید سے دور کرنا، توحید خالص سے دور کرنا، علماء ربانیین سے دور کرنا، اور جہاد سے دور کرنا، کعبۃ اللہ سے دور کرنا۔ جتنے مشن اسرائیل کے ہیں دجال کے، وہ سب کے سب علی وجہ الاتم ان کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے وہاں اوریجنل یہودی لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے مشن کے پورے پاسبان ہیں۔ اس پہ بڑے لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ یار یہ تو ان بھیڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ بیچارے تو کسی کو کہتے کچھ نہیں، وہ تو کہتے ہیں دوستو بزرگو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، وہ تو یہ توحید نہیں تو اور توحید کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ توحید تو ابو جہل والی ہے، اتنی تو ابو جہل مانتا تھا، مشرکین عرب مانتے تھے۔ آج الحمدللہ اس کی تصدیق آ گئی، پورے سعودی عرب، حرمین میں پہلے بھی پابندی تھی، پوری سعودی عرب میں حکومتی طور پر اس دجالی گروہ پہ پابندی لگ گئی۔ سعودیہ کے اس اقدام کو ہم سلام پیش کرتی ہیں، اور جس بنیاد پہ لگائی کہ یہ اہل بدعت کا فرقہ ہے، یہ بدعتی ہیں، ہم بالکل تائید کرتے ہیں یہ صرف بدعتی بھی نہیں، یہ شرک کے مریض بھی ہے، ان کے اندر شرکیات بھی ہے۔ اور اب کوئی ریونڈی وہاں پکڑا جائے تو ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ پابندی لگ چکی ہے تو اس کی سزا جو ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے جو بدعتیوں کی ہوتی ہے یا مشرکین کی ہوتی ہے۔ اب بیچارے سعودی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، پہلے تو کہتے ہم تو کسی کو گالیاں نہیں دیتے، اب کبھی کہتے ہیں جو بڑے ظالم ہیں، اور کچھ مولوی ملونٹے شروع ہیں، وہ جی یہ تو تبلیغ تو انبیاء نے کی۔ میں نے کہا انبیاء نے کون سی تبلیغ کی؟ وہ تبلیغ لاؤ نا جو انبیاء نے تبلیغ کی۔ یہ تو انبیاء کی تبلیغ پر ایسے پردے ڈالنے والے ہیں تلبیس کے، تو اس پہ لگے ہیں جی تبلیغی جماعت، توبہ توبہ توبہ، اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں انبیاء نے تبلیغ کی، بلغ، قرآن نے تبلیغ کا، میں نے کہا آگے بھی پڑھ، بلغ ما انزل الیک من
انبیاء نے تبلیغ کی خالص توحید کی، کوئی اللہ ملا نہیں، اور انبیاء کی دعوت جہاں سے نہیں شروع ہوتی اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اس کے انبیاء کے مخاطبین قرآن نے خود بتایا، ہر پیغمبر نے دعوت دی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے دعوت دی، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں میرے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ امام الانبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں، باقی انبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں، کائنات میں پکار سننے والا ما فوق الاسباب یہ خاصہ ہے صرف اللہ کا، اللہ کے سوا یہ کسی کی شان نہیں۔ یوں کر کے بیان کرو۔ اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ ہوتی ہے قرآن مقدس کی۔ تم نے قرآن کے دروس بند کرائے، ادھر قرآن کا درس ہے اور سامنے اپنی وہ تورات لے کے بیٹھی ہے، اپنا بنایا ہوا نصاب، اپنا نصاب اس کو لے کے بیٹھے ہیں، اور ایسے چمٹے ہیں جیسے گڑ پہ مکھیاں چمٹتی ہیں، اور سب کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا پیغمبر کریم نے 23 سال نبوت کے قرآن مقدس کے علاوہ کسی اور کتاب کی دعوت دی؟ دنیا کے مولویوں سے پوچھو تو بہرحال پہلی بات یہ، وقت آج ویسے لیٹ ہو گیا اور ہم تو رات سے جاگ رہے ہیں، تو موٹر وے پر ساری دھند تھی، تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات سعودی عرب کا یہ فیصلہ لائق تحسین ہے، اور ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور تائید کے ساتھ سعودی حکومت کو اس فیصلہ پر سلام بھی پیش کرتی ہے۔ نمبر 2، کچھ تمہاری بھی کلاس ہونی چاہیے۔ اب انہی للڑوں کے اندر سے جب کچھ غدار تم میں داخل ہوئے، انہوں نے بھی وہی طرز اختیار کی۔ انہوں نے کہا جی بس یہ مسئلہ اتنا بیان کرو کہ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اگلا نہ کرو۔ حالانکہ جہاں بات پوری نہیں ہوتی آگے بھی کھڑی ہے، تو جو کسی غیر کے ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہو وہ کون ہے؟ جہاں ایسا ایسا کہہ رہے، اپنے مولویوں سے بھی پوچھو۔ آج یہ بھی جھگڑا بن گیا۔ ہم کہتے ہیں یہاں تک نہ رہو، اس سے آگے بھی آنا ہوگا۔ میرے نبی کی دعوت پوری بیان کرنی ہوگی، قرآن مقدس کی دعوت پوری بیان کرنی ہوگی، ادھوری نہیں، صرف ایک پہلو نہیں، پہلو دونوں آئیں گے کہ ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا اللہ، اور جو کسی نبی ولی کے ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہے وہ قطعی مشرک اور بے ایمان ہے۔ اب یہ جو ضرب ہے یہ آپ کے بیماروں کو لگ رہی ہے، منافقین کو۔ جب ہم یہ فتویٰ لگاتے کہتے ہیں یہ تو بڑے فتوے لگاتی ہیں، میں نے کہا بچو حالے کتھے، تھوڑا سا آگے چلو، یہ ہمارا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ احقاف کی آیت پڑھی۔ قرآن مقدس نے اس فتویٰ کو کئی رنگ میں بیان کیا۔ سورہ احقاف وہ ہے جس میں رنگ بدلا قرآن نے، کیونکہ وہ پیچھے سے ایک مضمون آ رہا تھا، مضمون چلا تھا سورہ زمر سے، اور وہاں مضمون تھا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
اور پھر آگے یہ مضمون آ گیا حامی مومن میں. حامی مومن بنیاد بن گئی. اور اس فاعبد اللہ کی وہاں پر اللہ نے خود تفسیر کر دی. فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین قال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ سارا تینوں آیات سورہ حامی مومن میں آئیں تو سورہ حامی مومن کا دعوی یہ رکھا کہ اے لوگو پکار کے لائق وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی پکار کے لائق نہیں. یہ دعویٰ تھا سورہ حامی مومن کا. اس سورہ حامی مومن کے بعد 6 صورتیں لائی گئی. 6 صورتیں، اور ان 6 صورتوں میں 6 شبہات کا جواب. 6 شبہات جو اسی مسئلہ پہ ہوتے تھے. وہ جی کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں اللہ نے فرمایا یہ سب باغیوں کی لکھی ہوئی ہے، باغی ملا نے لکھی ہے. وہ جی چلو سفارش کرتے ہیں. فرمایا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کے بھی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اچھا جی کوئی نہ، صرف اتنی تو مان لو نا، سن لیتی ہیں. فرمایا انہ هو السمیع، سننے والا بھی صرف اللہ، جاننے والا بھی صرف اللہ. اچھا جی ان کے ناموں میں برکت تو ہے نا، ان کے ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے. فرمایا اب سنو، مسئلہ واضح ہو گیا. حامی مومن میں بھی دلائل کے ساتھ کہ پکار کے لائق اللہ، بعد والی صورتوں میں بھی دلائل کے ساتھ کہ پکار کے لائق اللہ. اب فرمایا میرا پیغمبر اب ٹھوک کے فتویٰ لا. سورہ احقاف میں اب مسئلہ بعد میں تھے، فتویٰ پہلے، کیونکہ دلائل سے مسئلہ بیان ہو چکا ہے. ایک تو ان کو چیلنج کر اور کہ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ان کو چیلنج کر کے کہے کہ او مشرکو، او منافقو، بولو تدعون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یا پکارنے والوں کی سپورٹ کرتے ہو، ان کے وکیل بنتے ہو، تم بھی آؤ، پکارنے والے بھی آئیں، ان مشرکوں کے وکلا بھی آئیں، ان کی تائیدیں کرنے والے. اور فرمایا اس پر ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا اس جگہ پہ انگلی تو رکھو کہ اتنی بڑی زمین ہے، کون سا حصہ ان بزرگوں نے بنایا ہے. کیسا چیلنج ہے بھائی؟ کوئی ایک حصہ بتا دو، جز یار ریت کے ایک دانہ بتا دو جو تمہارے بابوں نے بنایا ہو. ارونی، دکھلاؤ مجھے، وہ لاؤ ذرا سامنے کہ ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات. زمین سے نہیں لاتے، چلو آسمان کی طرف اشارہ کر دو کہ یہ ٹکڑا ہمارے بابے نے بنایا ہے، یہ ٹکڑا آسمان کا، کیا آسمانوں میں سانجا ہے ان کا؟ اس پر لاؤ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، اللہ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی تھی. اس شرک والے مضمون، غیر اللہ کی پکار والے مضمون پر فرمایا کوئی ایک نسختی لاؤ. کیا لاؤ؟ کیا لاؤ؟ نس، کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ عقیدے کا. اس لیے پہلا مطالبہ ہے ایتونی بے کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم. اگر کتاب اللہ، پہلی کتابوں کی کوئی قطعی دلیل نہیں ملتی تو چلو پہلے انبیاء سے کوئی متواتر روایت پیش کر دو. اثارت من علم، کوئی مضبوط پختہ بات کر دو. سب انبیاء نے تو دعوت دی تھی لا الہ الا انا فاعبدون، ھذا ذکر من معی،
وذکر من قبلی، یہ میرا ذکر، میرا نصاب دعوت مجھ سے پہلے والوں کا، وہ تو سب اس مسئلے پہ مضبوط ہیں کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ اب تمہارے اندر جرت ہے تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس پہ کوئی کتاب اللہ کی دلیل ہے وہ لاؤ، پہلی کتابوں کی، اور وہ نہیں مل سکتی تو چلو دوسرا آپشن بھی ہے، او اثارات من علم۔ اس کے دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی یہ کیا کہ انبیاء سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی کوئی ایسی خبر ہو، اثارات من علم، شٹلیات نہ ہوں، یہ نہ ہو حکیہ تکیلا حکایت کیا گیا، تکیلا کہا گیا، تے رویہ تے راوی نے بیان کیا، جس راوی کے نہ باپ کا پتہ نہ خاندان کا پتہ، فلانے نے بیان کیا، مجہولوں سے نہیں، رویہ نہیں، کیلا نہیں، حکیہ نہیں، لاؤ من علم، ایسی سند لاؤ جو قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، نص قطعی لاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یہ ہے انبیاء کی دعوت، قرآن کی دعوت۔ لاؤ کتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے جو پہلے آئی ہو، اور اس میں غیر اللہ کی پکار والا مسئلہ موجود ہو، او اثارات من علم ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے اور جھوٹے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا دعویٰ سچ والا ہے، تم نے اس کا نام رکھا ہے محبت، عشق تھا شرک، عنوان رکھا محبت، اور عنوان رکھا، غداروں نے عنوان رکھا مصالحت۔ اے جی ہم تو خیر خواہ ہیں، صلح کرنے والے ہیں، وہ شرک کر رہا ہے، یہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ جیسے مشرک مجرم ہے، اسی طرح مشرکوں کا وکیل بھی مجرم ہے۔ اگلا مسئلہ پہچاننا بڑا اوکھا ہے، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اللہ دے ہاں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا تھی؟ توحید والے مسئلے میں تسلب۔ کیا تھی؟ توحید والے مسئلہ میں تسلب اور تعصب کا فرق میں بتا چکا ہوں۔ تسلب ہوتا ہے دلیل پر مبنی چیز پہ ڈٹ جانا، اور تعصب کیا ہے؟ میرا ابا جی کہتا تھا، میرا دھڑا پارٹی کہتی ہے، میرا پیر جی کہتا ہے، ہمیں وہ پیر ہوئے نہیں، پیڑ ہوئے، نری پیڑ جی، وہ پیر جی یا پیڑ جی، وہ پیڑ جی کہہ رہا ہے، میرا جی وہ سامری والا بچہ کہہ رہا ہے، خطیب صاحب کہہ رہا ہے، فلانا دلیل شلیل کوئی نہیں، اور کہتا ہے میں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلوں گا۔ اس کا نام ہے تعصب۔ کیا ہے؟ بولو یار، ٹائم بڑا کم ہے۔ تعصب اور دلیل پہ ڈٹ جانا، کٹ جانا، اس کا نام ہے تسلب۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام والی چیز وہ مسئلہ توحید میں تسلب تھا، لیکن شیطان نے بعض لوگوں کے دماغوں کو ایسا خراب کیا کہ وہ تسلب بالتوحید، تسلب علی التوحید، اس کو کیا کہتی ہیں؟ اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ نیا پروگرام ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ شدت آ گئی، یہ تشدد ہے، شدت ہے، سختی ہے۔ میں نے کہا تو نے نہ قرآن پڑھا نہ پیغمبر کا فرمان پڑھا۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، پہلے بھی میں نے کبھی بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 70
70,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا میری امت کا. پھر دوسری حدیث میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ اور بھی ہوگا. یہاں پہ حساب کر لینا. اور یہ 70 کا حصہ بھی کثرت کے لیے بے شمار لوگ معلوم ہوتے ہیں. جو پہلے 70,000 ہیں یہ مقتدا ہیں. جو ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہے وہ مقتدی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آئے. وہ مقتدا ہیں یہ مقتدی ہے. اور اسی پر بات ہوئی صحابہ کی کہ یہ کون ہے. آپ نے جب جواب دیا تو وہ جواب لمبا ہے. میں صرف 2 جملے عرض کرتا ہوں. آپ کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ لوگ ہوں گے جو توحید میں اتنے کامل ہوں گے کہ ان کی نظر اسباب پہ بھی نہیں ٹھہرے گی. ان کی نظر اسباب پہ بھی، حالانکہ اسباب استعمال کرنا سنت ہے، لیکن سبب بھی استعمال کر کے نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ صرف اللہ پہ. وہ سبب ہے کچھ بھی نہیں. اور مؤثر کون ہے؟ صرف اللہ. اور اسی شان کو بیان کیا یتوکلون علی ربہم. یتوکلون علی ربہم، اسباب پہ نظر نہیں، ان کا اعتماد ہے اپنے رب پر، ان کا بھروسہ ہے اپنے رب پر. تو یہ جو توحید میں تسلب ہے یہ اچھی چیز ہے یا برائی ہے؟ جی یہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ اچھائی ہے یا بدی ہے؟ آج عقل کے اندھوں کو یہ چیز بھی عیب نظر آ رہی ہے کہ توحید میں پختگی نہ ہو. اور توحید جن کو یہ تسلم ملا، یہ آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ بیٹی نے باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیا؟ نہیں پتا آپ کو؟ تو یہ کیا تھا؟ تشدد تھا. تشدد یہ ہے تسلم. توحید کی پختگی. باپ بیٹے کا سر لے رہا ہے، بیٹا باپ کا. صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر بلکہ ابن عباس وہ ہاتھ ملا رہے تھے اور ایک صوفی نے بھی ہاتھ ملا دیا. تو سب سے پہلے کہ ہاتھ دھو کے آئے، کہتے ہیں انہو مشرکن، یہ مشرک ہے. میں آنکھیں میں ویکھا نہیں تے ہاتھ نال ہاتھ مل رہے تھے، پہلے میں ہاتھ نو دھو سا. توجہ ہے نا؟ ہاں مسئلہ شریعت ہے جو تسی سن کے بھی حیران ہو سو. بہرحال اتنی گل تو سمجھ آئیے کہ صحابہ مشرک نو کتے تو بھی بدتر سمجھ دیا، خنزیر تو بھی زیادہ بدتر سمجھتے تھے. تو یہ قابل تعریف چیز ہے یا قابل ذم ہے؟ بعض عقل کے اندروں کو یہ چیزیں کیا آ رہی ہیں؟ عیب. جی کسی کو کہنا کچھ نہیں. میں کہ یہ سبق تا ریونڈ دے تیرے بچ کتوں آئے جراثیم. اور شاتی بھی کہلوائیں اور کسی کو کہنا بھی کچھ نہیں. کہ ابو جال دا نام آندہ نہیں؟ ابو جال کا نام ابو جال تھا؟ وہ حدیث نہیں پڑھی جو آپ نے ہدایت کے لیے 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے؟ توجہ ہے نا؟ تو ابو جال کا کیا معنی ہے؟ جہالت دا گٹر. جہالت دا، ہاں جس جہالت PhD کی تھی ہوگی، نرا جاہل. اب اگر شکر ہے یہ مولوی بعد میں پیدا ہوئے، اگر یہ وہاں ہوتے تھے کتنے نئے اخلاق کے خلاف ہو گئی ہے. زبان میں بڑی تیزی ہے، بڑی شدت ہے، سختی ہو گئی ہے. لیکن ابو جال کو ابو جال کس نے کہا؟ صحابہ نے. تو اب انہوں نے سختی کی ہے. تو کہتے ہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے. تو پھر ابو جال کو بھی ابو جال نہیں کہنا چاہیے، ابو لہب کو بھی ابو لہب نہیں. ایک مولوی مجھے کہتے ہیں جی آپ سختی بڑی کرتی ہیں. میں نے کہا سورۃ اللہب سنا، ساتھ ترجمہ بھی کر کہ تبت یدا ابی لہب. میں نے کہا میں نے تو کسی مولوی کی گھر والی کا نام نہیں لیا. یہاں قرآن تو تبت یدا ابی لہب، آگے امراتہ
حمالۃ ابو جہل دی رندہ نام لے امراتو ابو لہب دی زنانی کا بھی نام لیا. اور شکر ہے اس ماحول میں یہ مولوی ہوتے کہتے توبہ 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 توبہ، یہ تو ذاتیات چھیڑ رہا ہے، یہ تو ابو لہب کی زنانی کیا کوئی ہے اتنا اخلاق کے خلاف. یہ شکر کرو یہ لیٹ پیدا ہوئے. اور یہ جو نظریہ ہے، یہ جو بیماری ہے کہ جو چیز قابل مدح ہو اس پہ مذمت کرنا، جو قابل مذمت ہو اس پہ مدح کرنا، یہ ہر بد فطرت قوم کی رہی ہے. حضرت لوط نے دعوت دی. اب حضرت لوط نے جس قوم کو دعوت دی ان کا جو فعل تھے وہ عقل کے بھی خلاف تھے، فطرت کے بھی خلاف تھے، شریعت کے بھی. تینوں حدیں پار کی. ہم جنس پرستی تینوں حدیں پار کی. حضرت لوط پیغمبر نے ان کو دعوت دی. اب جب جواب نہ بنا قرآن نے ان کا جملہ لیا اور اسی حقیقت کو واضح کیا کہ بسا اوقات خباثت چھپانے کے لیے خباثت پہ رد کرنے کو لوگ عیب سمجھ لیتی ہے. حالانکہ ضابطہ یہ ہے کہ اپنی غلطی مان کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. غلطی اپنی، الزام دوسرے پہ. تو اللہ نے فرمایا فما جواب قومہ الا ان قالوا، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا. قوم لوط کو جب حضرت لوط نے سمجھایا کہ ان خباثتوں کو چھوڑ دو، اس بے غیرتی کو چھوڑ دو، جب حضرت لوط نے دعوت دی ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم. انہوں نے کہا بھائی یہ لوط جو دعوت دے رہا ہے کہ ہم خباثتیں چھوڑ دیں اور یہ شیطانیاں چھوڑ دیں، بس ایک ہی علاج ہے کہ حضرت لوط کو نکال دو. اخرجوا آل لوط من قریتکم. اب انہوں نے کہا حضرت لوط کو بستی سے نکال دو. اب ایمان سے بتائیں کہ حضرت لوط کی دعوت حق تھی یا ان کی قوم کی دعوت؟ حضرت لوط کی دعوت حق تھی، اس کی بات سچ تھی، لیکن انہوں نے میٹنگ بلا لی. جو مد مقابل تھے انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم. آگے الزام دیکھو، انہم اناس یتطہرون. اے جڑے بندے نے، یہ جو آدمی ہیں یہ پاک باز ہیں، اور پاک بازوں کو ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. یہ ہمارے والی خباثتیں نہیں کرتے، اس لیے ان کو ہماری جماعت کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. اخرجوا آل لوط. اب یہاں سے یہ فیصلہ کر لو کہ قوم لوط کی ساری خباثتیں ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت لوط پہ الزام کیا لگایا کہ ہمیں یہ خباثتوں سے منع کرتا ہے. اس لیے یہ لوگ ہیں پاک. انہم اناس یتطہرون کے 3 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں پاک، ہماری خباثتوں میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے ہم خبیثوں کے ساتھ رہنے کی ان کا حق نہیں. اخرجوا آل لوط. اللہ نے فرمایا ذرا نکالو لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالو، اور جو تم ہو خبیث تو اپنے دن بھی گن لو. تم نکالو گے بستی سے اور میں تمہیں نکالوں گا پوری دنیا سے. دنیا سے نکال کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. تو اللہ نے جہاں پر یہ مسئلہ بھی بتا دیا، جب عقل و فطرت مسخ ہو، معروف منکر، منکر معروف، نیکی بدی، بدی نیکی، حق باطل، باطل حق، قابل مدح قابل ذم نظر آنے لگے، تو پھر اللہ کا دوسرا عذاب ہوتا ہے مہر جباریت، جس کا آخری اسٹیشن جہنم ہے.
دعا کرو اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ خیر آؤ، مسئلہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ہمارا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اور اس فتویٰ کے مقابل پیر آئے تب بھی بے ایمان، ملا آئے تب بھی بے ایمان، کوئی خطیب آئے تب بھی بے ایمان۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون، ان کو ان کی پکار کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قیامت کے دن وہ نیک بزرگ ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون۔ یہاں دیکھیں یہ فتویٰ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب اس فتوے کی تائید کے لیے کسی مفتی کی ضرورت پڑے گی۔ بھئی قرآن نے سچ کہا ہے یا مفتی صاحب ذرا تو اینک لا تے بیک قدوری مفتیہ، بھئی قرآن کا فتویٰ صحیح ہے بھی صحیح یا نہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان کہلوائے گا؟ اور ادھر دیکھو سورۃ الرعد، مسئلہ شروع یہاں سے کیا، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ آگے دلیل ذکر کی، پھر آخر جز میں حکم ذکر کیا، فرمایا وَمَا دُعَاءُ جی کیا ہے؟ ما دعاء العاشقین یا ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ نے جہاں کافر کس کو کہا ہے؟ کہتے ہیں یہ بڑے متشدد ہیں، تشدد ہو رہا ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت بھی بیچاروں نے بھول کر بھی کبھی نہیں کی، کبھی تلاوت ہی کر لیتے تو ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جو انبیاء اولیاء کو پکارنے والا ہے اس کو میں کافر نہیں کہہ رہا، اس کو تو قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ اور وہ سورہ فاتر کی آیت جو سارے ملا تمہیں آدھی سنا کے چلے جاتی ہیں، خطیب بھی آدھی، ملا بھی آدھی، پوری پڑھیں تے پول کھلے کتے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم بلو سمعوا مستجابوا لکم۔ اتھے تک مولوی پڑھتا، اتھے تک پڑھتا تے اگو کون پڑھ سی بھائی؟ ہم کہتے ہیں ذرا آگے بھی پڑھ، یہاں تک کام نہیں چلے گا۔ آگے آیا بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، سارے پڑھو، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ یہی ذرا مولوی سے پوچھو قرآن نے جہاں شرک کس چیز کو کہا؟ بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ بزرگ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ کس کا انکار کریں گے؟ کس کا انکار کریں گے؟ اور شرک یہی ہے ان کو سمیع سمجھ کے پکارنا کہ یہ بھی ہماری پکاریں سنتے ہیں، چاہے سفارش کی نیت سے یا وسیلے کے عنوان سے یا کسی اور تعبیر سے۔ جب یہ عقیدہ رکھا
کہ انبیاء اولیاء عادتاً یا ما فوق الاسباب میری پکار کو سنتے ہیں، یہی مشرک ہے اور اسی کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں، قرآن دا فتویٰ بھی ہے تے اہل اللہ دا فتویٰ بھی ہے۔ برے صغیر میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑا ولی دکھاؤ، اور شاہ صاحب کی تقریریں، ان کی تحریریں، تمہارے دفن کرنے سے یہ مشن بخاری کا ختم نہیں ہو سکتا کہ آج تم اٹھے اس پہ ریٹ ڈالنے کے لیے عوام کو خوش کرتے ہو اور کہتے ہو جی ہم بھی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ میں نے کہا بچوں اتنا نہیں تھا، کچھ آگے بھی تھا۔ جو عادتاً سننے کا قائل ہو وہ ہے کون؟ ہے کون؟ یہ ذرا بیان کر، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان کی قدم بوسی تجھے نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، ہیں وہ جلندری کی قدم بوسی تجھے نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ صرف ادھر ادھر بک بک کرنا اور اہل بدعت اہل شرک کو سینے سے لگانا اور اہل توحید کے ساتھ غداری کرنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، اس کو ہر اہل توحید سمجھ سکتا ہے۔ 1000 پردے ڈالو، وہ چند للو جو تمہیں صرف ایک ہی نعرہ جیوے جیوے تھے مرے مرے، بس پھر وہی پکایا ہوا ہے جن کو نہ توحید کا پتہ نہ سنت کو، تو ان جاہلوں کو تو تم اپنے اردا گرد جمع کر سکتے ہو، لیکن جس کا ذہن توحید والا ہو، کتاب و سنت والا ہو اور قرآن و سنت والا ہو، وہ تو تمہاری شکلوں سے بھی متنفر ہوگا تمہارے اس فعل پہ۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں سٹیج پہ آپ کو بیان کروں بڑی سریں لگا کہ ما انتا بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ بیان کروں، اور پھر جو اس کی حقیقت کا منکر ہے وہ جب سٹیج پہ بیٹھا تو میں کہا اے اہل حق، یہ بھی حق کہتے، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، اس لیے میرا بھائی اب یہ دور ختم ہو گیا، اب اشاعت التوحید و سنہ کی نشاط ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے، اور جو مسئلے کا غدار ہوگا، ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، کسی سے نہیں، کوئی صاحبزادہ کسی مولوی کے گھر پیدا ہوا یا شیخ کے گھر پیدا ہوا، کتاب و سنت سے غداری کرے گا، خدا کی قسم معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں گالیاں دو تمہیں معاف ہے، ہم پہ الزام لگاؤ تمہیں معاف ہے، بہتان لگاؤ تمہیں معاف ہے، جو مرضی کرتے رہو تمہیں معاف ہے، لیکن توحید و سنت کے اس توحید و سنت کی سرحد کو توڑنے کی کوشش کی، پہلے بھی کہا اب پھر کہتا ہوں کہ تمہارے 32 دانت تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، پھر کہہ رہا ہوں جی اس نے یہ جملہ کیوں کہا ہے 32 دانت، 32 دانت تاکہ تکلیف پوری ہو، 32 دانت، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال مسئلہ صرف یہ ہے، وقت بھی ختم ہے، کہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور فتویٰ بھی کس نے بیان کیا؟ چاندی مسائل ہیں جتے قرآن نے خود فتویٰ دیا ہے، مسئلہ بھی تے فتویٰ بھی، تو جب مسئلہ بھی قرآن میں فتویٰ بھی، اب جو کہے جی میں مسئلہ مانتا ہوں تے فتویٰ نہیں مانتا، اس نے پورے قرآن کو مانا ہے؟ ہم تو دعوت دیتے ہیں میرا بھائی پورے قرآن کو مان، اس طرح نہ کر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، اگر تیرا قرآن پہ ایمان نہیں نا تو مکننہ کا فیصلہ بھی موجود ہے اس مسئلے پہ، پرانے مجمل مبہم کاغذ دکھانا اور جو صریح فتویٰ موجود ہے مکننہ کا اس کو چھپانا، یہ اصل یہودیوں کا چہرہ ہوتا ہے، جو آخری فیصلہ مفصل اس کو چھپا لے،
اور جو پچھلے مجمل جس میں نہ عادتن کی وضاحت، نہ ما فوق الاسباب کی تصریح، نہ کچھ، اور کئی احتمال، یہ سماخر کی عادت ہے، یہ بے اسماء اللہ ہے، میت میں سماعت کی طاقت ہے، کسی چیز کی وضاحت نہ ہو۔ اور یہ بھی سن لو، آج کل یہ صاحبزادگان یہ جا رہے ہیں واپسی، توحید و سنت سے ریورس گیئر لگایا واپسی۔ لیکن یہ یاد رکھو، ضیاء العلوم سے بھی فتویٰ آیا، اور وہ فتویٰ آیا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کا، کہ جو ان کانوں کے ساتھ مردے کے سننے کا قائل ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو اتنے ان پڑھ ہیں کہ اپنی کتابوں میں فتویٰ چھاپ دیتے ہیں اور پتہ انہیں نہیں چلتا بھئی ہم چھاپ کیا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کا فتویٰ تم نے خود شائع کیا، اور تمہارا دعویٰ ہے ہمارے پاس اصل موجود ہے، تو یا پھر اقرار کر لو کہ تم سے بڑا کذاب کوئی نہیں، اور اگر تم اس مسئلے میں سچے ہو تو پھر ماننا پڑے گا تم سے بڑا غدار کوئی نہیں، کیونکہ جب مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتویٰ خود پیش کر رہے ہو کہ جو مردے کا کانوں کے ساتھ سننے کا قائل ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ نماز مسلمان کے پیچھے نہیں ہوتی، مسلم امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یا مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، تو وہاں لکھا ہے نماز نہیں۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے پھر کیا لکھا ہے؟ مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ اور یہ ضیاء العلوم سے کئی بار چھپا ہے کتابوں میں، اور اب بیٹھ کے کہنا یہ جی تشدد ہو گیا، تے سختی ہو گئی، تے فلانی ہو گئی، اپنی اداؤں پہ ذرا خود غور کر لو۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔